السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام صحت زندگی کے ساتھ آپ کی میزبان حاجی دی محمد کے ساتھ حاضر خدمت۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام سٹارٹ کروں، میں نے کل ہی امریکہ میں ایک ایسا قصہ سامنے آیا، سچا قصہ جس پہ اللہ پر توکل کی پوری مثال ملتی ہے۔ امام صاحب تھے، ان کے بیٹے تھے، انہوں نے ہفتے میں ایک دن ایسا نکالا تھا کہ وہ جا کے اللہ رب العزت کی خالق حقیقی کی جو حقیقت ہے، رب کون ہے، رب کیا ہے، رب نے یہ کائنات کیوں بنائی، اس کی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بکلٹس بنائے ہوئے تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ اور ان کا بیٹا گھر گھر جا کر اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے اپنے بلبوتے پر۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور بیٹا ان کا ہارڈلی 9 سال کا تھا۔ وہ بارش میں اکثر لوگ گھر میں بیٹھتے تھے، مطلب طوفانی بارش تھی، لیکن اس بچے نے ضد کی امام صاحب سے، اپنے باپ سے، کہ میں تو جاؤں گا، میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کی لائن یہ تھی کہ اللہ لوز یو اے لاٹ اینڈ اللہ کیئرز یو اے لاٹ، اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تمہارا خیال رکھتا ہے۔ بارش ہو رہی تھی، اس بچے نے کانپ بھی رہا ہے، سردی میں جا بھی رہا ہے، بھیگ بھی رہا ہے، لیکن گھر گھر اس نے اللہ کی محبت کا پیغام پہنچانا تھا۔ آخری اس کا بکلٹ رہ گیا تھا، وہ ایک گھر کے دروازے کی ڈور بیل دیتا ہے، لیکن بار بار ڈور بیل دینے کے باوجود بھی وہاں سے کوئی نہیں نکلتا۔ وہ بچہ ہمت نہیں ہارتا، اس کی اپنی حالت بری ہو رہی تھی، پلٹتا ہے، لیکن پھر پتہ نہیں اچانک اس کا خیال آتا ہے کہ وہ زور زور سے دروازہ نوک کرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے کہ بوڑھی سی ضعیف سی خاتون باہر آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا ہے بیٹا، کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میم میں اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا آیا ہوں، اور اس کے بعد وہ اس کو آخری بکلٹ دے دیتے ہیں۔ وہ ضعیف خاتون نان مسلم ہوتی ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد امام صاحب اپنی مسجد میں، ظاہر سی بات ہے نماز کے بعد جو بیان کرتے ہیں وہ بیان کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی اس بکلٹ سامنے دکھایا اور کہا کہ ہے کوئی میرا بندہ جو اس کے بارے میں سوال کرے، تو پیچھے سے وہی ضعیف خاتون کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہے کہ میں اپنی کہانی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ویسٹ کا ہمیں سب پتہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ بچے بھی اپنے بزرگوں کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے شوہر کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا، تو اس کے بعد میں اتنا خالی پن کا شکار ہوئی، لوگوں نے اتنی بے حسی کی کہ میں خودکشی کر رہی تھی۔ میں نے پنکھے پر رسی بھی باندھی تھی، میں چیئر پہ چڑھ بھی گئی تھی، اور میں نے اپنے گلے میں پھندا بھی ڈال دیا تھا، لیکن اتنی دیر میں میرے دروازے پر زور زور سے ڈور بیل ہوتی ہے۔ وہ ڈور بیل ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ لٹکنے جاری ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، وہ تھوڑی دیر انتظار کرتی ہے، وہ بار بار ڈور بیل ہو رہی ہوتی ہے، پھر اتنے زور سے ناک ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں پھندا کھولتی ہوں، میں نیچے اترتی ہوں اور میں جا کے دروازہ کھولتی ہوں۔ ایک معصوم سا بچہ جو کانپ رہا ہے سردی میں، جو اس کی اپنی حالت بری ہو رہی ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ کریٹر لوز یو اے لاٹ اینڈ کریٹر کیئرز فار یو اینڈ دیٹ از المائٹی اللہ۔ وہ اس کو وہ پینفلیٹ دیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، اس میں ظاہر سے ان کا ایڈریس ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس وقت میں خودکشی کرنے جا رہی تھی، لیکن جب میں نے وہ رب کے بارے میں جانا، میں نے جب رب کی محبت کے بارے میں جانا، میں نے جب رب کے خیال کے بارے میں جانا، تو اس نے کہا کہ اللہ نے اس مومنٹ پر مجھے بچا لیا جب میں جہنم کے گیٹ وے پہ کھڑی تھی، خودکشی حرام ہے۔ اس نے وہیں سے کہا جب میرا رب مجھے اتنا پیار کرتا ہے، جب یہ زندگی اس کی دینے والی ہے، تو میں کیوں اس کو ناراض کرنے جا رہی ہوں۔ اسی پل وہ مسلمان ہوتی ہے، وہ اسلام قبول کرتی ہے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں جتنے حاضرین تھے سب کی آنکھیں نم تھی، سب زار و قطار رو رہے تھے کہ رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اور ہم دنیا کے جھمیلوں میں اتنے مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کہ ایک مومنٹ ایسا آتا ہے کہ ہم خودکشی کرنے جاتے ہیں۔ بالکل مت کیجیے، بالکل ایسا کوئی ڈیسیجن نہ لیجیے، بالکل مایوس مت ہوجیے، کیونکہ رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ دین محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم ایک ایسی بیماری پر بات کریں گے جس کو سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے جانیں گے اس بریک کے بعد۔ جی جناب، ویلکم بیک۔ پروگرام صحت زندگی، دین محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے بعد جیسے کہ بریک سے پہلے میں نے کہا ایک ایسی بیماری پر بات کریں گے جس کو سنتے ہی اچھے ہم لوگ کانپ جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محبوب رب کی بہت زیادہ کرم نوازی، بے حد کرم نوازی ہے۔ اللہ کی شان میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، ہمیں پکارنا ہے۔ اتنا عظیم پروردگار ہے کہ اس کو جتنا بھی پیار کرو بہت کم ہے، کیونکہ وہ ہمیں بے تحاشا پیار کرتا ہے۔
بغیر گنتی کے بغیر لمٹ کے پیار کرتا ہے، لیکن ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہم پکارے تو صحیح نا، پکاریں اور جائیں بھی. آپ کے ساتھ موجود ہیں اظہر صاحب. ویورز، اظہر صاحب ہمارے ساتھ، ان کی مسز کے ساتھ کیا پرابلم ہوئی، کس طرح پوری فیملی کرب کا شکار ہوئی، یہ ہم ان سے ہی جانیں گے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان. اور ایک خوبصورت پروگرام جو صحت زندگی کی علامت اور واقعی زندگی کی علامت ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے مدعو کیا اور حاجی صاحب کی مہربانی کی، ان کے توسط سے ہم آج آپ کے پروگرام میں شامل حال ہیں. تو کچھ پیغام بھی ہو جائے، کچھ ہم گفتگو بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے مسز خالدہ اظہر جی. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، اللہ کا کرم ہوا ہے. جی اظہر صاحب، آپ بتائیں گے خالدہ صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو مئی سے لاسٹ 2015 سے یعنی بخار کی کیفیت اکثر شروع ہوتی تھی. ظاہر سی بات ہے ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، بخار کی کیفیت ہے، نارمل ہے، گئے دوا لے کر آ گئے، ٹھیک ہو گئی. لیکن یہ کنٹینیوسلی چلتا رہا 8-9 مہینے، اور وہ بخار کی شدت بسا اوقات 104 105، اور یعنی کہ جو ویٹ لوز ہونا شروع ہو گیا، یعنی جو 64 kg تھا وہ 48 پر آ گیا. تو یہ تھوڑی سی پریشانی یہ ہوئی کہ بھئی یہ معاملات کیا ہیں. تو پھر ڈاکٹر سے ہم نے، بڑے ڈاکٹر جیسے لیاقت نیشنل میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو ان سے وزٹ کیا ہم نے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ٹیسٹ کروائیں. تو کچھ ٹیسٹ ہوئے جو بائپسی کی طرف جانا چاہ رہے تھے وہ، تو میں نے کہا نہیں بائپسی تو ابھی نہیں. پھر الٹرا ساؤنڈ پہ آئے. تو الٹرا ساؤنڈ جب کروایا گیا تو اس میں لیور میں ماس کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ماس ہے جو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ کینسر کی علامت ہو، مطلب ٹیومر ہو. تو اب اس پہ اکتفا تو نہیں ہوا، لیکن پھر ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، ہم سٹی اسکین کرائیں گے. تو سٹی اسکین بھی جب رپورٹ آئی تو اس میں بھی وہ چیز ظاہر ہو رہی تھی. اب پھر یہ ہوا کہ جی نہیں، بائپسی بھی کروانی ہے. تو بائپسی کروانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ ہے کیا، مطلب یہ میلگننٹ ہے یا بینائن؟ بالکل بالکل. تو اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بائپسی کرانے کے نام سے ہی ایک خوفزدہ ہوا بندہ کہ بھئی ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں بائپسی میں جائیں گے تو یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. لیکن بحالت مجبوری پھر جب ہمیں وہ کروانا پڑا تو ان کو یہ شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لیئر سا بن جاتا ہے، تو اس کو پھر ہم ریموو کر دیں گے. لیکن وہ چیز نہیں ہوئی. جب وہ میڈیکل رپورٹ آئی تو اس میں کولنجیو، مطلب وہ کینسر ظاہر ہو گیا. جی ہاں. تو اب مختلف ڈاکٹر جیسے آغا خان میں ڈاکٹر تھے، لیاقت نیشنل میں ڈاکٹر تھے، شوکت خانم کے ڈاکٹر جو نجیب نعمت اللہ ہیں ماشاءاللہ سے، قاضی عبدال صاحب، کافی ان لوگوں نے ایک میٹنگ بورڈ بنائی. تو اس میں بار بار جو فیصلے ہو رہے تھے وہ سرجیکل کی طرف جا رہے تھے. کیمو تھراپی جو ہوتی ہے، انہوں نے کہا کیمو تھراپی اس کا پراپر علاج ہی نہیں ہوگا چونکہ یہ ٹیومر بڑا ہے. پہلے اس کا سینٹی میٹر تھا 6 پوائنٹ کچھ، لیکن بعد میں جب ہوا تو پھر 9 پوائنٹ کچھ ہو گیا. اچھا، بڑھ گیا. تو اب ڈاکٹروں کا یہ تھا کہ جی ہم آپریشن کر تو دیں گے، لیکن آپ کو رسک لینا پڑے گا کہ آیا یہ کامیاب ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس میں ریشو جو انہوں نے بتایا کہ 20% پبلک سروائیو کرتی ہے، 80% لوگ سروائیو نہیں کرتے ہیں. ریزن یہ ہے کہ وہ چیز جب چھیڑی گئی جی ہاں، تو وہ جب تک کہ وہ ہیل اپ ہوتے ہیں نا، جب تک اسٹیج ہیل ہوں گے اس سے پہلے وہ ریڈیشن کیمو پہ نہیں جائیں گے. جب تک وہ ہیل اپ ہوتا تب تک وہ پورا پھیل چکا ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ 70 to 80% ہم لیور نکال دیں گے، اور جہاں تک ٹرانسپلانٹ کا معاملہ ہے وہ یہاں نہیں ہوگا. اب ٹھیک ہے، چلیے اگر ہم نے آپریشن کا ایک فیصلہ ہم نے کر لیا، لیکن چونکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم آپریشن کریں گے تو مے بی کہ ہم جب پیٹ کھولیں گے تو اس سے ہم آپریشن نہ کر پائیں. تو جب ہم پیٹ بند کر دیں گے تو میم آپ یہ بتائیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے تو وہ ہاتھ سے نکلنے والی بات ہو گئی. تو اب مینٹلی طور پہ اس لحاظ سے ہمیں اتنی دقت، مطلب آپ کو ڈاکٹر سے وہاں کھڑا کر دیا، ادھر کھائیے اور ادھر آ گئے. اب اس دوراہے پر ہم کھڑے ہو گئے کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. تو اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی کس لحاظ سے کیسے ذہن میں کلک ہو رہا تھا بار بار کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سبیل پیدا کر دیا. کچھ لوگوں نے حاجی صاحب کے بارے میں، حاجی دین محمد صاحب کے بارے میں بتایا. تو ایک کہتے ہیں نا کہ امید کی جب کوئی نئی کرن پھوٹ رہی ہو تو لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں، اس کی روشنی کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ہم ان کی طرف آئے. جب ان کی طرف آئے تو جو بخار کی کیفیت تھی جس کی وجہ سے یہ بیڈ پہ ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ ناشتہ بنانا یا پھر کوئی کھانا بنانا وہ میں خود کرتا تھا صبح 5 بجے اٹھ کے، کیونکہ بچے کو جانا بھی ہوتا تھا. اب اس میں جو بھی جیسے بھی ہوا ہم نے اس کو بنایا، دیا، لیا، کھلایا.
تو آج اللہ کا کرم ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی دے. یہ تقریباً 2 ہفتہ تو ہو گیا. اس 2 ہفتے کی کنڈیشن میں ہم اس قدر بہتر ہوئے کہ آج یہ کچن تک جا رہی ہیں اور جو ناشتہ کھانا بنانے کا کام ہے ہلکے کام میں اب کر لیتی ہوں, ورنہ تھوڑا سا بھی میں کام کرتی تھی فوراً مجھے بخار ہو جاتا. اچھا, دوسرا کھانے پینے میں آپ احتیاط, جیسے لیور کا مسئلہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز آپ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے. آئل کا غیر ضروری استعمال جو ہے منع کیا تھا ڈاکٹر نے بھی, حاجی صاحب نے بھی منع کیا ہے, اور انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں پرہیز کی, اللہ کا شکر ہے وہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں کہ بد پرہیزی نہ ہو. نہیں, پرہیز تو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, الحمدللہ میں اپنے آپ کو بہت. تو آپ نے اظہر صاحب نا سرجری کی طرف گئے ہیں نا, اب ڈائریکٹ میں حاجی صاحب کی طرف آ گیا ہوں. میں بھی ڈائریکٹ حاجی صاحب کی طرف جاتی ہوں. دین محمد صاحب, بڑا مشکل کیس تھا, ڈاکٹر سے بھی ڈیسیجن نہیں ہو رہا تھا, اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پر مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. جب ہم اپنے اللہ کی طرف جاتے ہیں وہاں مشکل نہیں. بے شک. میں سب سے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, تمہارا مذہب کوئی بھی صحیح, آپ اللہ کی طرف جاؤ, سب کچھ وہیں سے ملنا ہے. اور آج میں بھی جو کوشش کر رہا ہوں, میری کوشش سے آگے میری کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, تو یہ سب کرم میرے محبوب رکھا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. یہ ہمارے بزرگ ہمارے پاس آئے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اس طرح کی کنڈیشن تھی, بہت تکلیف میں تھے, اور بخار بھی کیفیت بول رہے تھے, بار بار ہو رہا تھا, لیکن میرے خیال 3-4 دن کے بعد وہ بخار کی کیفیت کم ہوتی چلی گئی. اور آج مجھے خوشی ہے کہ کچن میں جا کے ناشتہ بناتی ہیں. یہ خوشی ہے کہ ہر آنے والا دن بہتر, اور یہ بھی خوشی ہے کہ جو ان کی تکلیف تھی وہ چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں, اور صحت چہرہ بتا رہا ہے کہ بزرگ کتنے اچھے ہو رہے ہیں. آپ کا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ گر نہیں رہا؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا سا بڑھا ہے. چلے, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے پیار سے, اللہ کی محبت سے یہ کچھ عرصے میں آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک ملیں گی. جب 2-3 مہینے بعد جا کے بے شک الٹرا ساؤنڈ کرائیں, سی ٹی اسکین کرائیں, جو چاہیں کرائیں, مجھے رب پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی رپورٹ بڑی اچھی ہے انشاءاللہ. کیونکہ آپ کا کہنا تھا کہ جب آپ وہ سی ٹی اسکین اور بائپسی ہو جاتے تھے تو ٹیومر گریجولی بڑھ رہا تھا, 6 سے 9 پہ چلا گیا. بالکل. اب ان کو کتنے عرصے بعد دوبارہ سے ٹیسٹ؟ تقریباً 2 سے 3 مہینے. 2 سے 3 مہینے. جب تک یہ جو فزیکل کنڈیشن ہے ان کی الحمدللہ 100% ہو جائے گی. وہ تو لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ فریش بیٹھے ہوئے ہیں. جو کنڈیشن آپ نے بتائی ہے, ویورز آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اپنی لائیو کالز کے ذریعے. نمبر ہے 02134860-894. اب ان کے پاس تمام میڈیکل ریکارڈ موجود ہے. اچھا, تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہے جو پیٹ اسکین کہلاتی ہے. یہ دکھائیے گا. تقریباً اس وقت صرف آغا خان میں ہوتا ہے. یہ 60,000 ہے اس کی کاسٹ. اچھا, یہ دیکھیں یہ کلرڈ رپورٹس ہیں ان کی. اگر جو میڈیکل سے وابستہ افراد ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لیور کی کیا کنڈیشن تھی, اور جس طرح ان کے اظہر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جب گئے ہیں اب دین محمد صاحب کے پاس, اور گریجولی ان کا بخار نہ ہونے کے برابر ہے, بلکہ ہے اب نہیں ہے, ٹمپریچر تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. یہ ٹوٹل بیڈ پر جا چکی تھی, اب ماشاءاللہ اب ایکٹیو ہو گئی ہیں. جو ان کی روزمرہ کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ ان اب زندگی کی طرف آ رہی ہے, میں یہ کہہ سکتی ہوں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. محمد سے بات کرنی ہے. السلام علیکم. عزیزین محمد سے بات کرا دیں. بالکل کیجیے جی, آپ کا نام بتائیے. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے ورنہ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. یہاں پر میں اپنے ویورز سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جب ایک دفعہ آپ کی لائن کنیکٹ ہو جائے تو ٹی وی یا تو بند کر دیجیے یا اس کا والیوم بالکل میوٹ کر دیجیے, ورنہ آپ کی لائن ڈراپ ہو جائے گی. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. فیروزہ نام ہے میرا. جی فیروزہ. میرا بھائی محمد عارف ہے, اس کی طبیعت خراب ہے, اس کو جونڈس ہو گیا تھا نا, تو اس میں رگ میں بلڈ آتا تھا, تو اس کو ٹانکے لگا دیے, پھر بھی طبیعت صحیح نہیں رہتی. تو کیا عزیز دین محمد کے پاس لے کے جائیں؟ ٹھیک ہے. دین محمد صاحب جوائنٹس ہو گیا تھا. الحمدللہ اللہ کا مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. آ جائیں, میں آپ کا ایڈریس دیتا ہوں. جونس ٹھیک کرتا ہے, وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, اگر محنت کریں گے تو سب کچھ کام ہو جاتا ہے. میں بتا دیتا ہوں, بیوی جو بھی مریض ہے اس کو لے کے میرے پاس آ جائیں. میں ایڈریس بتاتا ہوں. بادرآباد 4 مینار چرنگی پہنچیں, چرنگی کونے پہ ڈھاکہ سویٹ ہے, اسی گلی میں اندر آ جائیں. آگے بورڈ لگا ہوا ہے اخونزادہ حاجی دین محمد روحانی علاج کا, وہیں اوپر آ جائیں. دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. واحد دن اتوار ہے جو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم آ جائیں. تمام میڈیکل رپورٹ کی فوٹو اسٹیٹ, 2 بوتلیں پانی, اور مریض کو ساتھ لے کے آ جائیں. انشاءاللہ صبح انشاءاللہ یہ اپنا ایمان بنا لیں کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. دیکھیں آپ کے سامنے ایک اللہ کا معجزہ موجود ہے کہ ہمارے بزرگ ماشاءاللہ صحت پا رہے ہیں اور روز بہت بہتر ہو رہے ہیں, اور آپ کو ایسے بے حساب معجزے ملیں گے. ہمارے پاس دنیا آ رہی ہے, آپ ایک ہی بات آپ دیکھیں گے,
کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا کرم کیا ہے. دیکھیں موضوع یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ خالدہ صاحبہ کی پوری فائل ہے اور ہر فائل میں ڈاکٹر یہی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ان کو میلیگننٹ ہے, ان کا لیور میں کینسر میلیگننسی شو کر رہی ہے جس کی وجہ, لیکن دوسری طرف وہ ڈیسیجن بھی نہیں لے پا رہے تھے کہ کرنا کیا ہے. سرجری کرنی ہے, سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ بہت تیزی سے ان کے کارسینوما سیلز پھیل جاتے ہیں. لیکن آج وہ ہمارے سامنے الحمدللہ صحت یاب, جسے ہم صحت مند کہہ سکتے ہیں, اس کنڈیشن میں یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام غزالہ ہے. جی غزالہ. جی مجھے حاجی دین محمد صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے ہرنیا ہے, مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں صرف آپریشن ہو سکتا ہے, تو میرا علاج ایسا ہو سکتا ہے کہ جو دوا سے مجھے بہتری آ جائے, میں آپریشن نہیں کرا سکتی؟ ٹھیک ہے جی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں بھی شفا اللہ نے دینی, کوشش خون زیادہ دنوں میں نے کرنی, ہمارا کوئی دعویٰ نہیں, ہماری کوشش ہے. لیکن یہ یقین کر لیں کہ رب نے شفا لکھی تو ضرور ملے گی. آپ کے سامنے یہ ہماری بزرگ بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے کتنی بہادر کی, کتنی ذہنی اذیت اٹھائی اور کتنی جسمانی اذیت اٹھائی, اس پوری فیملی نے اٹھائی. لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یہ اپنی زندگی میں واپس آئے اور صحت مند زندگی گزار رہے ہیں, خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں. پورا خاندان خوشیوں میں ہے ماشاءاللہ. آپ کو میں آئندہ پروگرام میں کچھ لوگوں نے آنا ہے زندگی بخیر, تب جب ان کی بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی. یہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے ان لوگوں سے ملاقات کی جو آئندہ پروگرام میں آنے والے ہیں, کہ جس چھوٹی سی مثال تمہیں دوں, آپ نے ہر دن کی بات کی, میں تمہیں ایک جواب دے دیتا ہوں, کہہ سکتا ہوں؟ جی جی. اچھا ہم کالر. تو ان کا آپریشن ہوا ایک بڑے ہاسپٹل میں, کراچی کا سب سے بڑا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, مہنگا ترین ہاسپٹل ہے. اس کا کمر کا آپریشن ہوا. ٹھیک ہے. کس کو کیا نام ہے, درد ہے, کیا نام ہے, ارکونسا کا آپریشن ہوا. آپریشن کے بعد ایک ٹانگ میں تکلیف تھی, اس کے بعد دونوں ٹانگوں میں شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ خود جو نا میڈیکل میں اسی ہاسپٹل کی امپلائیز ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ کرتے کرتے اسی تکلیف میں وہ نوکری کر رہی ہے, اسی تکلیف میں اس کے آنسو بہتے رہتے ہیں اور اسی اذیت میں وہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر نہیں کرے گی تو نوکری سے فارغ کر دیں گے, نوکری سے فارغ کریں گے, چلانا مشکل ہے. اب الحمدللہ میرے پاس وہ آئے, جب وہ آئے تو اس کو میرے خاص آئے بھی 4-5 دن ہوئے یا شاید 6 دن ہو گئے, تو روتے ہوئے لے آئے کہ بہت تکلیف ہے, میں درد میں تڑپ رہی ہوں, میری حالت خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. علاج ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج رات کی بات ہے, 4-5 دن ہوئے. آج رات کو انہوں نے کہا جی میں اتنی خوش ہوں کہ ڈیوٹی کر رہی ہوں, میں 80% زائد ٹھیک ہو چکی ہوں, میری دونوں ٹانگوں کی تکلیف ختم ہو گئی ہے, آج میری بھی زندگی سکون نہیں ہے. تو میں ہرنی والے جواب دے رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ ہر مریض کو شفا دے رہا ہے. ہرنی کا بھی علاج ہوتا ہے, کینسر کا بھی ہوتا ہے, سورائسس کا بھی ہوتا ہے, آرٹسٹک کا بھی ہوتا ہے, آٹزم کا بھی ہوتا ہے, ہیموفیلی کا بھی ہوتا ہے, تمام امراض کا علاج ہوتا ہے. لیکن اس میں علاج کروانے والا بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ایماندار ہے. پرہیز ضروری ہے. ٹھیک ہے, پرہیز ضروری ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے بات کر رہی ہوں. میری جو امی کی نا طبیعت بہت خراب ہے, مجھے کیا ہو گیا انہیں؟ جی امی کی کمر میں بہت درد رہتی ہے نا, وہ گر گئی تھی, ان کی کمر میں بہت درد رہتا ہے, وہ اکثر بیمار رہتی ہے, اکثر بیمار رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. دین محمد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی امی بہت بیمار رہتی ہیں اور کمر میں درد رہتا ہے. نہیں الحمدللہ ہماری اتنی الحمدللہ اللہ کا مشکل نہیں. بیوی میں آپ کو میں جواب دیتا ہوں, اللہ شفا دینے والا, ہم کوشش کرنے والے ہیں, اور یہ اپنا ایمان بنا لو کہ اللہ نے اس کو شفا دینی ہے اور ہم نے کوشش کرنی, اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آپ اپنے مریض کو لے کے آ جاؤ, 2 بوتلیں پانی لے کے آ جاؤ. اگر میڈیکل رپورٹس ہیں, جیسے آپس فائل پڑی ہوئی ہے, اس کی فوٹو اسٹیٹ لے کے آؤ, ہمارے پاس رہتی ہے اسی فوٹو اسٹیٹ, کیونکہ 2-3 مہینے بعد ہم کو دوبارہ ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں. ہم دونوں کا فرق دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا فرق پڑا ہے, بہتر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس رپورٹ سے دوبارہ رپورٹ سے پہلے ہمارا ایک ٹیسٹ اور ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ ہے فزیکل, جس سے آج یہ بیٹھے ہوئے, یہ بہترین ٹیسٹ ہے. صحیح بات ہے کہ یہ صحیح ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اگر میڈیکل رپورٹ بہت اچھی ہے, بہت بہتر ہے, لیکن ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے تو وہ بیکار رپورٹ, بالکل صحیح, کسی کام کی نہیں ہے. تو میں ہمارا جو بہترین ٹیسٹ ہوتا ہے نا, ہمارا جو میری سوچ ہے وہ فزیکل کنڈیشن ہے. ایڈریس بتا دیں. جی بادرآباد 4 مینار چرونگی پہنچے, چرونگی کے کونے پہ ڈھاکہ سویٹ ہے, اسی گلی میں اندر آ جائیں گے, آگے بورڈ لگا ہوا حاجی دین محمد روحانی علاج کا,
وہیں آپ اوپر آ جائیں. دوپہر 2 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہے. اتوار صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ ہر کوئی آ سکتا ہے, ہر مذہب کا آدمی آ سکتا ہے. سب کے لیے علاوہ سب آ کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں. ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. دین محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خالدہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویورز یہاں پر وقت ہے بریک کا, آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد. جی جناب, ویلکم بیک. پروگرام صحت زندگی. دین محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کالرز بھی ہم شامل کر رہے ہیں. گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن سب سے پہلے دین محمد صاحب آپ اپنا کمپلیٹ ایڈریس بتا دیں. جی میرا ایڈریس بہت آسان ہے. کرسٹل ویو, میزنائن فلور, بلاک 3, پلاٹ نمبر 4, میزنائن فلور. وہاں آئیں, بادرآباد مین چنونگی ساتھ ہی ہے. میرا فون نمبر بھی 0300-929-5106 ہے, 0321-929-5106 ہے, 021-34933223 ہے. ٹھیک ہے, اس ایڈریس پہ آ سکتے ہیں. اور آپ کا ای میل ایڈریس ہے info@admnaturals.org. ویورز, آپ اس ایڈریس کے ذریعے بھی, اور انفیکٹ اسکرین پر بھی دین محمد صاحب کے کانٹیکٹ نمبر فلیش ہو رہے ہیں. اگر آپ کی کالز ہم شامل نہ کر سکیں تو آپ ڈائریکٹ ان نمبرز پر بھی کال ابھی بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پر آپ کی کالز اٹینڈ کی جائے گی. اچھا, جب ہم لیور کینسر یا ہیپاٹائٹس کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جوائنٹس, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ایک عام بیماری ہے, لیکن جوائنٹس میں اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا, اگر آپ نے اس کے صحیح ٹریٹمنٹ نہیں کروائی, تو جب کہتے ہیں نا جوائنٹس بگڑتا ہے تو وہ یا تو ہیپاٹائٹس کی شکل لیتا ہے یا پھر وہ کینسر کی شکل لیتا ہے. خالدہ صاحبہ کو کبھی ہوا تو جوائنٹس؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا, بلکہ اس کے ٹیسٹ بھی ہم لوگوں نے کروائے تو اللہ کی طرف سے کبھی کوئی ایسی شکایت نہیں ہوئی. اور ڈاکٹر یہی حیرت میں تھے کہ جب ہیپاٹائٹس نہیں ہے, کوئی جوائنٹس نہیں ہوا ان کو, تو پھر یہ کیا معاملات ہیں. تو پھر انہوں نے یہی کہا تھا کہ نہیں, یہ جو ماس نظر آ رہا ہے تو اس کی بایوپسی کرائیں. تو بایوپسی کرانے میں یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر جو بایوپسی کرنے جا رہے تھے وہ خود پریشان تھے کہ یہ ایسی جگہ پر ہے جو یہ بلڈ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے ہارٹ کو بھی, کڈنی کو بھی, اور یہ ایسی گچھوں کی بالکل گچھوں کی شکل میں ہے کہ اگر ہم اس کو پن بھی کریں گے تو اس کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہوگی. تو بلیڈنگ جب ہوگی تو یہ کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو پھر ہم نے پوسٹ پون کیا اس کو, پھر کچھ روز ہم پیچھے ہٹے, لیکن وہ ضروری بنتا ہی جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ڈے کیئر میں نہیں ہوگا, اس کو ہمیں آبزرویشن میں بھی رکھنا پڑے گا. جو خیر بظاہر اب مجبوراً ہمیں وہ کرنا پڑا. تو انہوں نے کہا کہ بلڈ کے بھی انتظام آپ کریں, اور اپنے دوسرے ڈاکٹروں کو جو سرجن ہوں گے تو ان کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا تھا, اور ریڈ الرٹ کر دیا کہ نہیں, ہمیں یہ ضرورت پڑ سکتی ہے. تو نیکسٹ ڈے جب ہم ایڈمٹ ہوئے وہاں, تو پھر انہوں نے بایوپسی کی. اب وہ اس وقت جو کیفیت تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اللہ کو کیا مقصود منظور ہے. لیکن الحمدللہ خیر وہ بایوپسی ہو گئی, اور جو بایوپسی ہوئی تو اس کی نیکسٹ ڈے رپورٹنگ شروع ہوئی. جو رپورٹس آنے لگے تو اس میں پھر وہی جو کینسر کی علامت ہے وہ ظاہر ہو گئی کہ نہیں, یہ کینسر ہی ہے. اب اس کا ٹریٹمنٹ وہی سرجیکل. تو پھر اب ڈاکٹر نجیب نعمت اللہ جو شوکت خانم میں ہیں, لوگوں نے کہا کہ ان سے بھی کنسلٹ کر لیں. کافی سینئر آنکولوجسٹ ہیں, نو ڈاؤٹ بہت اچھے آنکولوجسٹ ہیں. تو SUIT میں ڈاکٹر عبدال صاحب ہوتے ہیں, انہوں نے کافی ہیلپ کی ہماری, کہ ریئلی آئی ایم تھینکس فار دیٹ, کہ وہ خود لے کر ہمیں جا رہے ہیں ایک میٹنگ کے لیے کہ آیا اس کیس کو, یہ جو ٹپیکل کیس ہے, بلکہ انہوں نے یہ لفظ بہت خوبصورتی سے ادا کیا کہ دیکھیں ہم سرجن ہیں, ہمیں آپریشن کرنے میں کوئی آر نہیں ہے, ہم تو آپریشن کر دیں گے, لیکن چونکہ جو کنڈیشن ہے یہ تھوڑی سی کریٹیکل ہے, مطلب اس میں ہمیں سوچنا پڑے گا. تو پھر انہوں نے مزید ڈیسیجن لینے کے لیے ان کے پاس گئے, تو ان دونوں نے بلکہ میٹنگ کی ایک طریقے سے. پھر ہمیں کال کیا, مسز کو اور مجھے. جب ہم لوگ گئے تو انہیں بڑے خوبصورتی سے سمجھایا کہ دیکھیں یہ پرابلم ہو سکتی ہے اور یہ مسئلہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ بڑے لہجے میں کہ بہتر ہے کہ آپ استخارہ کروا لیں. سبحان اللہ. جب آپ استخارہ کروائیں گے تو آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ آیا ہونا کیا چاہیے. آپ نے رب کو رجوع کرنے کا مطلب تو یہی ہو گیا نا کہ ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیں کہ ہمارے لیے کیا بہتری ہے, اور اس سے بہتر مشورہ دینے والا اس کائنات میں ہے بھی نہیں. اب یہ جو 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے ہمارا, ہم نے بڑے کرب اور بڑے نشیب و فراز مطلب اپنی لائف کو دیکھا اس میں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, آپ روحانی علاج کی طرف جائیں.
حاجی صاحب کا نام آیا، اور بھی نام آ رہے تھے، لیکن کہتے ہیں نا جب ذہن اور دل و دماغ کلک کر لے اور ایک چیز ایکسیپٹ ہو جائے کہ نہیں حاجی دین محمد صاحب، چونکہ ان کے پروگرام بھی میں نے آپ کے حصے میں دیکھا تھا، لاسٹ بھی دیکھا، اس سے پہلے بھی دیکھا، تو ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں کیوں نہ پھر ہم ان کے پاس جائیں. تو آج اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ ان کی دعاؤں سے اور ان کی اللہ تعالیٰ ان کو جو شفا دیا ہے واقعی ہمارے ویورز جو ہیں اللہ تعالیٰ کا جیتا جاگتا کرم خالدہ صاحبہ کے روپ میں اس وقت دیکھ رہے ہیں. اچھا خالدہ صاحبہ، کبھی آپ کو جگر کی تکلیف یا اس طرح جو ایک نارمل تکلیف ہوتی ہے کبھی فیل نہیں ہوئی تھی؟ کبھی بھی کوئی ایسی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، بس یہ بخار کی کیفیت جو ہے مجھے اکثر کر کے ابھی ان 1.5 سالوں میں ہونے لگی تھی، ویسے اس سے پہلے کبھی بھی کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی. کیونکہ وہ ایک ٹیومر اندر ہی اندر گرو کر رہا ہے تو وہ مطلب ایک سمجھے سائلنٹ وہ ایک دشمن تھا، سائلنٹ اینیمی تھا آپ کا، جو بہت خاموشی سے کر رہا تھا، لیکن رب نے اس دشمن سے بچا لیا. یعنی اب یقین جانیے کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ نہیں تمہارے لیے یہ راستہ بہتر ہے. اور آج ہم ان کے در دولت پہ، مطلب میں تو در دولت کہتا ہوں، ان کے پاس تو دعا اور دوا دونوں چیزیں ہیں، اب دونوں استعمال میں ہیں ہمارے. اچھا ہاں، دونوں استعمال انہی کے دونوں استعمال میں ہیں. اور بہت ماشاءاللہ سے، اور میں نے وہاں جب میں موجود ہوتا ہوں تو ایسے ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ واقعی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واقعی. ایک صاحب ابھی اور آئے تھے، حاجی صاحب شاید آپ کو یاد ہوگا، وہ ہاسپٹل سے ڈائریکٹ انہی کے پاس آئے تھے اور وہ بھی اسی کے مریض تھے اور ان کو نلکی لگی ہوئی تھی خوراک کے لیے. اچھا، تو الحمدللہ آئسوفیگس تھا یا ماؤتھ کینسر تھا؟ وہ جو خوراک میں تو یہ ہوتا ہے نا، ایسے خدشہ بند ہو گیا ہے. ہاں، وہ نکال دے کر یہاں پر نلکی لگی ہوئی، یہاں سے ڈالتے ہیں بیگ، یہاں سے ڈالتے ہیں. اچھا، اللہ الحمدللہ اللہ پر مشکل نہیں کائنات. مجھے وہ اچھی لگی ڈاکٹر عبدال کی بات، جو آپ کہتے ہیں استخارہ کرو. استخارہ کو دیکھیں، میں سب کو بولتا ہوں نا، آپ اللہ کی طرف جاؤ، اللہ سے مشورہ مانگو، استخارہ خود کرو، کرواؤ نہیں، خود کرو. اللہ بہت پیار کرنے والا رب ہے. آپ اس سے پوچھو، اللہ سے التجا کرو، آپ کو جواب ملتا ہی ملتا ہے، ہر کسی کو ملتا ہے. اچھا، ہم لوگ خوش نصیب نہیں ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں. آپ یقین کریں امریکہ اور UK میں جو آپ نے کنڈیشن ان کے بتائی، وہ ڈیفیکلٹ کیس کو جو ہے نا سمجھاتے وہ بھی بہت اچھا ہے. وہ کہتے ہیں یا تو آپ ڈیسیجن لیں یا پھر وہ آپ کو ایک ٹائم پیریڈ دے دیں کہ ان کے پاس اتنی زندگی ہے، کیونکہ اس کے آگے ان کا اس کی جو نالج ہے نا وہ ان کو جواب کیا کہے. ایک چیز اور بھی میں بتا دوں کہ اس کی رپورٹ یعنی پوری فائل یعنی پوری سٹی اسکین کی رپورٹ ویڈیو جو CD ہوتی DVD وہ آلریڈی ہم نے UK بھی بھیجی ہوئی تھی. تو ہمارا بھتیجا وہاں UK میں ہے، وہ ڈاکٹر ہے، تو اس نے اپنے وہاں سرجن سے جو خاص طور سے انکولوجسٹ ہے اس سے بھی اس نے رپورٹ مانگی. ان کا اوپینین کیا تھا؟ ان کا اوپینین بھی یہی تھا کہ آپریشن کی طرف نہ جائیں. UK سے جب یہ رپورٹ آ گئی کہ سرجیکل کی طرف آپ نہ جائیں، تو بھی میں نے کہا ڈاکٹر عبدال ماشاءاللہ سے اللہ میں ان کو بھی سلامتی دے کہ ایک برادرانہ طریقے سے انہیں مشورہ دیا آرام سے کہ بہتر ہے کہ آپ دیکھیے استخارہ کر لیں. اور ایک چیز اور انہوں نے کی حاجی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کریں گے استخارہ تو آپ خود کریں، لیکن چونکہ آپ لوگ جس کنڈیشن سے جس کرب سے گزر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی خلل واقع ہو، آپ کو سمجھنا. ہاں، بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور سے کروائیں تاکہ آپ کو یقین رہے کہ نہیں آپ نے کیا ہے تو آپ کی چونکہ ذہن میں وہ سوار ہے، ٹھیک ہے، آپ بہتر ہے کہ کسی اور سے کروا لیں. اور یہی بات ہم اس پروگرام میں بارہا کہتے ہیں کہ جب آپ کنفیوز ہوں تو خدا را استخارہ کیجیے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام علی رضا ہے اور میں اپنی مدر کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر دین محمد صاحب سے. بالکل کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، مجھے یہ بات کرنی تھی. ایکچولی میری مدر کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کو کیفیت جو ہوتی ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہارٹ کی طرف کوئی ایسا ہارٹ اٹیک کا کچھ سین ہو رہا ہے، لیکن وہ ہم نے جب چیک کروایا ایکو وغیرہ سب کرایا تو ہارٹ وغیرہ سب بالکل کلیئر آ گیا، لیکن ابھی بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ پھر کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے ان کا اور بالکل گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میرے بھائی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں کراچی سے ہی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بہت آسان راستہ بتا رہا ہوں. جو بھی آپ کا مریض ہے، 1 ہے 2 ہیں 10 ہیں، آپ میرے پاس ان کو لے کے آئیں. میں اپنا ایڈریس آپ کو بتاتا ہوں. 2 بوتلیں پانی لے کے آئیں، میڈیکل رپورٹ کی فوٹو اسٹیٹ کروا کے لے کے آ جائیں. بادرآباد 4 مینار چرونگی پہنچیں، کونے میں ڈھاکہ سویٹ ہے، اسی گلی میں اندر آ جائیں گے. آگے بورڈ لگا ہوا ہے حاجی دین محمد کا. دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک میں روزانہ بیٹھتا ہوں. اتوار کے دن صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک بیٹھتا ہوں. آپ اپنے مریض کو لے کے آ جائیں. شفا اللہ نے دینی، دین محمد نے کوشش کرنی ہے، لیکن یہ اپنا یقین نہ لینا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی اللہ شفا دے ٹھیک ہو جائیں گی. میرا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ
اللہ نے شفا دینی ہی دینی ہے، وہ دینا دے اس کا معاملہ، لیکن میرا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ رب نے شفا دینی ہے، اور رب شفا دیتا ہے، اور میں نے وہ معجزے دیکھے جو تصور میں بھی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں جو جس بچی نے آنا ہے وہ اپنی جو سنائے گی تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس نے آپریشن کے بعد کیا تکلیف ہے، جبکہ خود وہ میڈیکل سے تعلق ہے اس کا۔ لیکن سوال یہ ہے سب اچھا کرتے ہیں، کوئی شخص برا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر حکیم برا نہیں، سب اچھا کرتے ہیں، جتنا وہ کوشش کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، لیکن